نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سن سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور انہیں دی روح دے مطابق قلباً عمل کرنے والا بندہ بنائے، دوام قلب ذکر حضور دا کمال عطا فرما، ہر لمحہ اپنی صحبت رہنے والا اور قلباً اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہنے والا بندہ بنائے۔ قابل صد طرح موضوع سامعین آج درس تصوف دا موضوع اولیاء اللہ۔ قرآن کریم کی سورہ یونس دی 8ویں آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تو انہوں سنن دا شرف حاصل ہوئے دی، رب سنے فرمایا کہ یاد رکھو کوئی شک نہیں میرے دوستان، نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ وہ غمگین ہون گے۔ اس آیت پاک چ اللہ سونے نے اولیاء اللہ دی اپنے دوستان شان بیان کیتی ہے کہ میرے سچے دوست نے اس لیے کہ دوستی دا حق ادا کیتا اور میرے دلوں دوستی لائی اور نہ قابل واپسی ارادے نہ کشتیاں پھونک کے میری طرف آئے۔ نفس شیطان دنیا دے پجاریاں تو گمراہ جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں، 2 نمبر غیر شرع فلاطونی دجالی بابیاں تے اور تمام شیطان دے تمام نفسانی شیطانی نصاباں پروگراماں نظاماں سے نکل کے سچی توبہ کر کے قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کر کے میری بارگاہ تک رسائی حاصل کی، پھر انہوں نے میں اپنے دیدار دی نعمت عظمت دولت کبرا بخشی۔ یہ میرے دوست ہے سچے جنہوں نے دنیا کو خوف ہے نہ آخرت کو غم ہوئے گا۔ اور انہاں اللہ بڑے وچوں ہیں آج حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ دی تعلیمات دے بارے ذکر کران گے۔ کتاب انیس الارواح دے اندر لکھیا آج دی 4تھی محفل مجلس ہے تے حضرت شہنشاہ عبدالولی خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین چشتی رحمت اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد دی زبان مبارک جو کچھ سن دے سی وہ کلمات لکھ لیندے سی اور سارے جنہ آپ نے تعلیمات لکھی انہوں کتابی صورت دی وہ نام انیس الارواح رکھیا۔ حضور خواجہ معین چشتی رحمت اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ حکم دے مطابق چاشت دے ویلے آپ دی خدمت چ حاضر ہوندے سکے تے آپ فرماندے ہیں کہ میں چاشت دے وقت آپ دی خدمت چ حاضر ہویا تے آپ رحمت اللہ نے اور عورتوں دی فرما برداری دے بارے گفتگو کیتی تے آپ رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ سیدنا امیر المومنین علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم فرماندے نے کہ میں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے مبارک جو سنیا کہ جیڑی عورت اپنے خاوند دی فرما برداری کردی ہے وہ حضرت فاطمہ تو زہرا دے نال بہشت وچ داخل ہوئے گے۔ اور اس تو بعد فرمایا کہ جس عورت دا خاوند انہوں طلب کرے اور وہ نہ آئے وہ تمام نیکیاں جڑیاں ضائع ہو جاندیاں نے اور وہ اتنا صاف ہو جاندی ہے جویں سپ جڑا کنجڑی اتار دیندا ہے اور شوہر وہ ذمے اس قدر بدیاں ہو جاندیاں کہ جنیاں کہ جنگل دی ریت اور اگر وہ عورت مر جائے سالچ
اور دا شوہر اتنے راضی نہ ہوئے تو وہ واسطے دوزخ دے 7 دروازے کھل جاندے ہیں. اور اگر عورت دے اتنے وہ خامد راضی ہوئے اور وہ عورت مر جائے تو وہ واسطے بہشت 70 درجے قائم کیتے جاندے ہیں. تو پھر حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ میں تنبیہ لکھیا دیکھیا کہ جڑی عورت خامد دے نال تر شروع ہی نہ پیش آوے اور وہ طرف نہ دیکھے تو وہ اعمال نامے دے وچ آسمان دے ستاریاں دے برابر گناہ لکھے جاندے ہیں. پھر حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ اگر خامد دی نک دے ایک نتھنے وچوں خون جاری ہوئے دوجے وچوں ری اور عورت انہوں زبان دے نال صاف کرے تو پھر بھی خامد دا حق ادا نہیں ہوندا. تو پیسہ درویش اگر اللہ تو سوا کسے نوں سجدہ کرنا جائز ہوندا ہے تو حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماؤندے نے کہ عورتوں نوں اپنے خامد نوں سجدہ کرن دا حکم ہوندا. اور اس تو بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ نے غلاماں نوں آزاد کرن دے بارے گفتگو شروع کیتی اور اسے دوران ایک درویش آپ دی خدمت حاضر ہوئے. غلام وہ نال سگا تے آپ دی خدمت حاضر ہو کے انہیں اپنے غلام نوں آپ دے سامنے آزاد کیتا. تے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ واسطے دعائے خیر کیتی اور فرمایا کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤندے نے کہ جڑا شخص غلام آزاد کردا ہے وہ بدن دی ہر رگ دے بدلے اس شخص نوں پیغمبری دا ثواب ملدا اور دنیا تو باہر جان تو پہلے ہی وہ چھوٹے بڑے گناہ جڑے اللہ سونا بخش دیندا ہے. اور وہ بدن دے جننے بال ہوندے ہر بال دے بدلے ایک شہر بہشت دے وچ وہ ناں دے اتے بناوندے نے اور وہ ہر رگ دے بدلے انہوں نور دندے رہے اور وہ پل صراط تو گزرنا آسان ہو جاتا ہے اور آسمان تے وہ نام اولیاء اللہ دے جماعت وچ لکھیا جاتا ہے. تو پھر حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ کدے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سکے صحابہ کرام بھی سکے آپ دی خدمت حاضر سکے تو امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور دست بستہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ اب جناب تے قربان ہون میرے کو 40 غلام ہے تو میں انہوں جو 20 غلام اللہ سونے دی رضا واسطے آزاد کرنا ہے. حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں واسطے دعا خیر کی اور اسی ویلے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سونے جناب نو سلام کیا اور حکم دیتا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جسم دے جننے بال نے تہاڈی امت دے اسے قدر آدمیاں نو اسی دوزخ دی اگ تو نجات دتی اور اسے قدری ثواب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو عطا کیتا یہ غلام آزاد کرن دی وجہ نہ. اس کے بعد فرمایا کہ امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو کے ادب عرض کیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ جناب تے قربان ہون میرے کو 30 غلام نے اور انہاں وچوں میں 15 اللہ اور اللہ دے رسول دی رضا واسطے آزاد کرنا ہے. حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں واسطے دعائے خیر کیتی اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اللہ سن دا سلام دتا اور عرض کیتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سونے فرمایا کہ جس قدر رگاں انہاں غلاماں دے جسماں دے وچ نے انہاں تو 50 گنے آدمی آپ دی امت دے جڑے انہاں نوں دوزخ دی اگ تو آزاد کیتا اور اسی قدر ثواب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوں عطا کیتا. اور اس تو بعد فرمایا کہ امیر المومنین سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے ادب نال عرض کیتا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ جناب تے قربان ہون میرے کو بہت غلام نے تے انہاں وچوں میں 100 غلام
اللہ سونے دی رضا واسطے آزاد کرنا ہے۔ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں واسطے دعا خیر کی، اور پھر جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور اللہ سونے دا سلام دتا، اور اللہ سونے دا فرمان سنایا کہ رب سونے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنیاں رگاں انہاں غلاماں دے بدناں وچ نے اس تو 100 گنا آدمی تہاڈی امت دے بخشے۔ اور اس تو بعد فرمایا کہ امیر المومنین اٹھے اور ادا بجا لے اور عرض کیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کول دنیا دی کوئی چیز نہیں۔ یعنی حضرت امیر المومنین سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کو کوئی غلام نہیں ہے، تو میں اپنی جان نو تو میں اپنی جان نو اپنے رب سونے دے قربان کردا۔ اسے ویلے جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور اللہ سونے دا سلام دتا اور عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب سونے فرمایا کہ ساڈے علی دے کول دنیا دی کوئی چیز نہیں ہے، اسی دنیا وچ 18,000 عالم پیدا کیتے نے، تیری تہاڈی اور حضرت علی دی رضا دے اتے اسی ہر عالم دے وچوں 10,000 نو تہاڈے امتیاں نو دوزخ دی اگ تو نجات بخشنے ہیں۔ تو پھر فرمایا کہ خواجہ یوسف چشتی رحمت اللہ علیہ طریقہ سی، یہ طریقہ سی کہ جیڑا بھی آپ دی زیارت واسطے آندا ایک غلام آپ دی خدمت پیش کردا، اور خواجہ صاحب انہوں قبول کر کے فرماؤندے کہ تو انہوں آزاد کر، شاید قیامت دے دن میں اور تو یہ طفیل دوزخ دی اگ تو بچ جائیے۔ آج دی گفتگو اور حضرت عثمان ہرونی رحمت اللہ تعلیمات دا مختصر خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے اللہ دی رضا واسطے غلاماں نو آزاد کریے، تے عورتاں نو چاہیے اپنے شوہر دی اطاعت کرنا، اللہ رسول دے ہر حکم دے عمل کرنا، قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرنا، تاکہ سانو دنیا آخری کامیابیاں ملنا اور دیدار مولا دی نعمت نصیب ہوئے، جنہاں ساری زندگی دا مقصد ہے، جس مقصد واسطے اللہ سونے سانو پیدا کیتا۔ اور اسی اللہ والے سب سے شامل ہو جائے، سانو بھی چاہیے اگر اسی چاہنے ہیں کہ جماعت اولیاء داخل ہوئیے، اللہ کے دوستاں دی سب شامل ہوئیے، کہ اللہ سونا ساڈا دوست بن جائے، اسی اللہ دوست بن جائیے، کہ سانو چاہیے سچے دل نہ توبہ کریے، جب شیطان دنیا دے پجاریاں تو الگ ہو جائے، تمام شیطانی افلاطونی پروگرامات تو الگ ہو کے قلب نے تو الگ ہو جائے، اور ادھا ہوئیے کوشش کریے تو اندر خیال بھی نہ ہوئے، فنا و نیستی جمعیت و کمال حاصل کریے، سچی توبہ کریے، اپنے قلب و دماغ دے ذہناں ماسوا اللہ دیاں علیحشاں قدورتاں غلاظتاں گندگیاں ظلمتاں طلباں رغبتاں محبتاں تو خالی کریے، اور پھر اللہ سونے دے سچے دوست اولیاء اللہ مردہ نفس زندہ دل ذری بات نہیں علوم نبوت دے وارث صحیح العقیدہ حزب اللہ دے مجاہد متقی سرفروش بت شکر اخلاص رضا صبر شکر توکل قناعت ورع فتوت تفرید تجرید زہد اثار دے پیکر سچے علماء مشایخ دی خدمت حاضر ہوئی ہے، انہاں دی زیارت کریے، انہاں دی زیارت نہ گناہ چڑھ دیں، صحبت حاضر ہو گئے، صحبت مولا دی نعمت حاصل کریے، انہاں کو توحیدی نوری نکاسی فیض حاصل کریے، انہاں دی بارے حضور غوث پاک غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ سانو چاہیے انہاں دے پیراں دی زمین بن جائیے، خوش قسمت لوگ جنہیں انہوں سچے علماء مشایخ دی زیارت اور خدمت دی نعمت نصیب ہو جائے، اور انہوں کو روحانی فیض اخذ کرن دی توفیق عطا ہو جائے۔
انہوں نے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرمایا سی نہ پوشن کھر کا پوشوں کی ارادت ہو تو کو دیکھیں کوئی یدے بیضا لیے بیٹھے اپنی آستینوں میں، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت، فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، نہ تخت و تاج میں ہے نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے، مقام فقر کتنا بلند ہے شاہی سے روش کسی کی گدایا نہ ہو تو کیا کہیے، لیکن انہوں کو اخذ فیض واسطے ڈاکٹر علامہ اقبال نے بڑا خوبصورت ادب کا طریقہ دسیا، کہتے پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، اقبال فرماندے نے کہ فیض نظر کے لیے ضبط سخن چاہیے، حرف پریشانہ کا اہل نظر کے حضور، پھر اپنے پیر و مرشد کو اسم اعظم کا ذکر قلبی حاصل کریے، انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائیے، الف اللہ چمبے دی بوٹی لوائیے، تائیں حضور سلطان بہو فرمایا کہ جاگ بنا دودھ جامدہ نہ ہی کاڑ کھویا پاویں کریے ہو، تو پھر اپنے پیر و مرشد کو یہ نسبت تو توحیدی محمدی نور نسبت جی نوری جاگ اپنے اندر القاء کروائیے تاکہ دل دا تعلق بے واسطہ پیران سلسلہ نبی پاک دے قلب دے ذریعے اللہ سونے نہ ہو جائے، اسی راہ مولا دے مسافر بنائیے تلاش مولا جو لگی ہے، جس بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے خدا نے پھر سے بھیجا پیغام اپنے بندوں کو مکنز مخفی کوئی مجھے تلاش کرے، پھر اپنے قرب مرشدی ذریعے نگرانی مسنون ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباب کے قرب و ولایت کریے، کیونکہ قرب و ولایت دا بوا کھلا نبوت دا بند ہو چکا، ساڑھے پیارے نبی آخری نبی تو قرآن کریم اللہ رب العزت دا آخری پیغام تمام جنہ انسانہ واسطے، اور اس قرآن کریم چ ہر دور دے ہر انسان ہر شعبے دے ہر انسان واسطے جو مکمل رہنمائی موجود ہے، ہر طرح دی خواہ سیاسی ہوئے معاشی ہوئے اقتصادی ہوئے ظاہری ہوئے باطنی ہوئے اللہ حاضر قیاس، قرآن کریم پوری دنیا دے وچ واحد نظام ہے جڑا بالفطرت ہے، اس تو علاوہ جننے پروگرام سب شیطانی ہے، افلاطونی ہے، نفسانی ہے، استعماری ہے، استحصالی ہے، غیر منصفانہ ہے، انسانیت کوش ہے، انسانہ دو جہان برباد کرنے والے نے، لیکن قرآن پاک سچا پروگرام اللہ دا، تو عملی قرآن و سنت ہی جڑا انسان تو اللہ دی بارگاہ تک لے جاندہ ہے، تو سانو چاہیے اے واحد ہدایت دا کامیابی برکتاں خیراں فلاحاں روئی دا نسخہ کیمیا ہے، اور عملی قرآن و سنت ہی انسان دی بارگاہ تک اللہ دی بارگاہ تک لے جاندہ ہے۔ قرآن کریم جی رب سونے دسے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے رب سونے جنہوں نے عشق کر دے تو جنہوں مسلمان اللہ سونے نہ جنہوں نے عشق کر دے تو سبحان اللہ خوش قسمت ہے، تو جنہوں عشق حاصل نہیں اپنے ایمان دی خیر بنائے، انسان چاہیے قرآن و سنت کی روح کے مطابق عمل کریے، دوام قلبی ذکر و حضور نہ اپنے اندر نورانی کریے، کٹ کھان کٹ سون کٹ بولنا اور غافلوں کو کٹ ملن کی عادت بنائیے، انہوں تو الگ رہیے، ڈاکٹر علامہ اقبال تو ہی فرماندے ہے عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا، بت خانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ دے، تو حضور بابو اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں چل بھولے اتنے چلیے جتنے سارے انے نہ کو ساری ذات پچھانے نہ کو سانو منے، سچے اللہ کی کوشش ہوتی ہے کہ غافل مغرو سن نہ جانے اسی انہوں نہ جانیے، ساڈے آسے ساڈا اللہ کافی ہے، ساڈے کول ہر ویلے، قرآن کریم بھی رب سن فرمایا میں تھوڑی شاہ رگ تو بھی نیڑے ہاں، بابا ماں کو میں تھوڑی نال ہاں، تو جدھر بھی رخ کرو فسما وجہ اللہ ادھر اللہ کا رخ ہے، تسی کیوں غور نہیں کرتے میں تھوڑے نفساں وچ ہیں، بطالے شہر کے نہ مسجد وچ نہ مندر وچ لب رب نو اپنے اندر وچ صفا کر دل کے آئینے کو سکندر ہو زمانے کا، ڈاکٹر علامہ اقبال تو ہی فرماتے دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ شیطان کو بھی آتے ہیں وضو کے فرائض، ظاہری علمانہ نفس نہیں مرے گا، نفس ہمارا ہی اللہ اور بندے درمیان سب تو بڑا حجاب ہے، انہوں مزکی پاک مطمئنہ اور فنا کرنا ضروری ہے تاکہ فنا قلب دی نعمت حاصل ہوگا، قلب ذات مولا ڈب کے نماز عشق نہیں تلے، عشق نگر سے داخل ہوئے قتل گاہ طرف ودے تاکہ دید مولا دی نعمت حاصل ہوگا، تسانے چاہیے اپنے اندر نورانی کریے عمل قرآن و سنت نہ،
تاکہ روح یہ جسم چو نکل کے باتیں چ پرواز کرے دے آسے باتوں دا بوہا کھلے جائے اور بات نہیں اولیاء اللہ دی بات نہیں محفلیں شریک ہوگے اور نیک جنات مسلمان ارواح ملائکہ یعنی فرشتیاں نہ ملاقاتاں ہوں لوح محفوظ دا مطالعہ ہوگے نصیب ہوگے عالم برزخ عالم مثال عالم ملکوت جبروت لاہوت دیاں سارا نصیب ہونا اور حقیقت صلوات تک سر روئی سر قدمی نصیب ہوگی اس تو کہ سر نظری ہے اور روح اللہ طرف دوڑے جو میں قرآن کریم رب نے فرمایا ففروا اللہ دوڑو اللہ طرف اور روح باتیں اللہ طرف سے پرواز کر دیا ہے کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو حاضری کا شرف حاصل کرے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد حضوری خدا جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے جو انسان دی زندگی دا مقصد ہے قرآن کریم بھی رب نے فرمایا لا رب کا منتہا ہے انسان تیری منزل تیرا رب ہے ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے ہے پرے ہے چر کے نیلی فام سے منزل تیری ستارے جس کی کر دے رہا ہوں وہ کارواں تو ہے جب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے قرآن کریم بھی رب نے فرمایا کہ دنیا چنے آخرت وچ بھی انہیں ہون گے سورہ نساء رب نے فرمایا جو اللہ سونے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے انہوں نے اللہ سونے دیدار ضرور ہوئے گا تے اللہ سونا اس چیز دے قادر ہے آخرت وچ بھی دیدار کرا سکتا ہے اتنے بھی دیدار کرا سکتا اور اللہ والے دیدار کرتے آئے نے کر رہے نے کرتے رہن گے لیکن جڑے لوگ دیدار الہی دا انکار کر دے اور چونکہ اس قابل نہیں ہے اور نہ انہوں نے وڈیرے اس قابل سے گئے اسے واسطے بھی انکار کر دے مر گئے اس واسطے عوام بھی آخرت وچ بھی اللہ دیدار نصیب نہیں ہونا اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے استا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان ہے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شان دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما توبۃ نصوح توفیق عطا فرما اپنی دائمی تجلی حضوری عدیدار عطا فرما قرآن سنت دی روح دے مطابق عمل کرنے والا قلباً عمل کرنے والا ہر لمحہ اپنی صحبت رہنے والا اور قلباً اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہنے والا بندہ بنا اللہ نبی وارث اللہ بس باقی سب حوث وما علینا الا البلاغ